السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معكم محمد عبد الله المشمر المدرس بأكاديمية آس بلاهور. كيف حالكم جميعا؟ أرجو أن تكونوا بخير وصحة وسلامة. امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا ہمارا سبق الدرس الثالث والستون 63 نمبر سبق ہے. آج کے سبق میں ہم بینک کے حوالے سے انتہائی اہم چیز ذکر کریں گے کہ بینک میں کیسے آپ کہیں گے کہ میں نے بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہے، کیسے آپ کہیں گے کہ میں اپنے اے ٹی ایم کے ذریعے سے پیسے نکلواتا ہوں. تو وہ عبارات اور وہ تعبیرات جن کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے بینک میں جاتے ہوئے یا بینک سے اپنے پیسے وغیرہ نکلواتے ہوئے، آج کے سبق میں ہم ان کا تذکرہ کریں گے. تو آئیے آج کی عبارات کی طرف. الدرس الثالث والستون 63 نمبر سبق. 63 نمبر سبق حول المصرف، بینک کے بارے میں. حول کے متعلق، المصرف بینک. سب سے پہلی عبارت تعال نذهب الى المصرف، آئیے ہم چلتے ہیں بینک کی طرف، ہم چلتے ہیں بینک کی طرف. طیب نذهب معا، ہم اکٹھے چلتے ہیں. کوئی بھی کام کہنا ہو اکٹھے کرتے ہیں تو اس کے لیے معا استعمال ہوتا ہے. نأکل معا، ہم کھانا اکٹھے کھاتے ہیں. نلعب معا، ہم اکٹھے کھیلتے ہیں. اگلی عبارت ماذا تريد من هناك، ماذا تريد من هناك، آپ کیا چاہتے ہیں وہاں سے، یعنی آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پر. وہ کہتا ہے اريد معرفة الرصيد، اريد میں چاہتا ہوں، معرفہ پہچاننا، الرصید بیلنس، یعنی بینک بیلنس معلوم کرنا چاہتا ہوں. پھر وہ پوچھتا ہے هل لديك حساب في مصرف ما، هل لديك کیا آپ کے پاس حساب کوئی اکاؤنٹ ہے، فی مصرف ما کسی بھی بینک میں، کسی بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے، اس کے لیے یہ عبارت استعمال ہوگی. نعم لدی حساب فی مصرف میزان، نعم ہاں میرے ایک اکاؤنٹ ہے. مصرف کے بعد بینک کا نام لگا دینا ہے تو یہ عبارت ٹھیک ہوگی کہ فلاں بینک میں میرا اکاؤنٹ ہے. اگلی عبارت هل هناك ماکینۃ سحب الفلوس، کیا وہاں پر ماکینہ مشین ہے، سحب الفلوس اے ٹی ایم جس سے پیسے نکالے جاتے ہیں. تو آپ نے پوچھنا ہو کہ کیا وہاں پر اے ٹی ایم مشین ہے، تو اس کے لیے یہ والی عبارت بولیں گے. اگلی عبارت نعم تجدها مع كل مصرف، ہاں آپ کو ملے گی وہ مع كل مصرف، ہر بینک کے ساتھ، ہر بینک کے ساتھ اے ٹی ایم آپ کو ملے گی. آگے عبارت ہے کم تبقى من رصیدک، کتنے آپ کے پیسے بچ چکے ہیں آپ کے بیلنس میں سے. کم تبقى من رصیدک. وہ آگے سے کہتا ہے 50,000 تقریباً، یعنی تقریباً 50,000. جتنی آپ نے 100,000 1,00,000، 40,000 40,000 تقریباً. تو یہ عبارت یوں بولی جائے گی، جتنے پیسے ہوں اسی حساب سے آپ بول سکتے ہیں. هل عندك دفتر الصکوک، سک چیک کو کہتے ہیں، کیا آپ کے پاس چیک بک ہے. هل عندك دفتر الصکوک، کیا آپ کے پاس چیک بک ہے. اگلا بندہ کہتا ہے بلا شک، اس میں کوئی شک نہیں، عندی میرے پاس ہے، بلا شک عندی میرے پاس ہے. پھر وہ اس سے پوچھتا ہے اريد ان افتح حسابا جديدا، میں چاہتا ہوں کہ میں کھلواؤں حسابا جديدا، نیا اکاؤنٹ، نیا اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے یہ عبارت بولی جائے گی اريد ان افتح حسابا جديدا. کہتا ہے على ما اظن مصرف میزان افضل، میرا خیال یہ ہے، على ما اظن میرے خیال کے مطابق، میزان بینک بہتر رہے گا، میزان بینک بہتر رہے گا. پھر وہ عبارت بولتا ہے کہ سمعت، میں نے سنا ہے، ان هذه المصارف خطیرۃ، کہ بعض بینک جو ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں، یعنی سودی کاروبار وغیرہ کرتے ہیں.
سمعت ان هذه المصارف خطيرة. کہتا ہے نعم یا اخی، جی ہاں اے میرے بھائی، فإن الربا، اس لیے کہ سود، حرب مع اللہ، وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے. سودی کاروبار کرنا اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اگلی عبارت، هل عندك بطاقة سحب الفلوس، کیا آپ کے پاس بطاقة سحب الفلوس، اے ٹی ایم کارڈ، بطاقة سحب الفلوس اے ٹی ایم کارڈ ہے آپ کے پاس؟ نعم، اگلا بندہ کہتا ہے نعم اضعها، جی ہاں میں رکھتا ہوں، فی جیبی، جی ہاں میں رکھتا ہوں، فی جیبی اپنی جیب میں، دائماً ہمیشہ، میں اے ٹی ایم کارڈ ہمیشہ اپنی جیب میں رکھتا ہوں. امید ہے کہ آج کی عبارات آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. کوشش کیجئے کہ ان کو دہرائیں، اور دہرانے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان الفاظ کو، ان تعبیرات کو استعمال بھی کریں. تو جتنا زیادہ استعمال ہوگی اتنی زیادہ ہمیں اس میں آسانی پیدا ہوگی. اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.